السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. سب سے پہلے اپنے معزز مہمان کا تعارف. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ, معروف دفاعی تجزیہ کار, آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. نصیر الدین خان نیّر صاحب بھی آج ہماری اس محفل کا حصہ ہیں. عدنان عادل صاحب, سینئر تجزیہ کار, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور رانا مبشر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سیاسی علم نجوم کے جو ماہر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب کی بار گردش افلاک کے سبب کس کے ستارے ہیں گردش میں اور کن کے خلاف ہے کیسز کی بھرمار. ایک کے بعد ایک تاریخ سامنے آ رہی ہے اور کیسز کی نوعیت بھی مختلف ہے, پیچیدہ ہیں کیسز. اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سائفر کیس ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, توہین الیکشن کمیشن میں بھی فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کا بھی کیس ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کیس ان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے, ان کے لیے سزا کا سبب بن سکتا ہے, جس میں مقصود ہوا ان کو سزا دینا. اس قسم کے شبے کا اظہار ان کے وکلاء کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ دیر از اے پلان. نعیم حیدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے, سنیں. وہ الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں, وہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو فیصلہ ہوگا تاریخ سرخ الفاظ سے یہ لکھا جائے گا اور بلیک ڈے ہوگا جس دن یہ فیصلہ دیا جائے گا. جو ان کا پروگرام ہے اور یہ قوم جو ہے یہ کبھی معاف نہیں کرے گی. شعیب شاہین صاحب بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ہمشیرہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ان سے ملی ہیں, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں. سنیں علیمہ خان صاحبہ کی باتیں. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں. اس پہ وہ بہت دکھی. اس علاوہ انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی کچھ معلومات دی ہیں, وہ ثانوی نوعیت کے. لیکن اہم بات یہ شکوہ تھا نیّر صاحب, آپ کے خیال میں کیا صدر صاحب ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر لیں, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ابھی تک تاریخ کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آ سکی. کیا صدر صاحب پر اس حوالے سے دباؤ آئے گا بیان کے بعد؟ نہیں, صدر صاحب بالکل موو نہیں ہوں گے. صدر صاحب نے بڑی احتیاط سے ایک مفل قسم کا لیٹر لکھا تھا. وہ کوئی ذمہ داری اب نہیں لینا چاہتے, وہ صرف نئے پریزیڈنٹ کے انتخاب کا انتظار کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب آج جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اس وقت وہ کسی کے کام نہیں. آئین پاکستان کے لیے بھی وہ بالکل, میں بیکار لفظ نہیں استعمال کر سکتا, صدر مملکت ہیں, لیکن وہ جو بھی اقدامات اب کر رہے ہیں اپنی آئینی حیثیت سے معاورہ یا الگ کر رہے ہیں. 90 دن شروع ہوتے تھے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تاریخ سے, وہ پیریڈ تو اب گزر چکا. اور جو ڈیٹ انہوں نے سجیسٹ کی تھی الیکشن کمیشن کو, وہ ڈیٹ فکس بھی کی جا سکتی تھی, زیادہ سے زیادہ کنٹروورسی ہو جاتی. لیکن پریزیڈنٹ صاحب اب اپنے آپ کو کسی بھی کنٹروورسی میں انوالو نہیں کرنا چاہتے, بالکل کوئی ایسی پوزیشن لینا چاہتے جس سے کوئی ناراض ہو, کوئی سے مراد سمجھ جائیں, خواہ وہ اقدام آئینی ہو یا غیر آئینی ہو. وہ خاموشی سے وقت گزاریں گے. ہاں, کبھی ایک آدھ بار کہیں سیریمونیل اپیرنس کی ضرورت پڑی تو وہاں ایک آدھ نصیحت آمیز تقریر فرما دیں گے. اس کے علاوہ اب صدر پاکستان کا آنے والے دنوں میں کوئی کردار نہیں ہے. The number you have dialed is not responding at the moment. یعنی جب تک اگلے صدر نہیں آتے تب تک یہ خاموش رہیں گے. نہیں صاحب, رہنمائی کیجیے سائفر کیس کے حوالے سے جو ان کیمرہ سماعت کی ریکویسٹ تھی وہ عدالت نے تو نمٹا دی اور کہا کہ یہ اوپن کورٹ ہوگی. اس سے کامیابی نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں میں, کہہ رہی ہوں کہ اسے کامیابی تصور کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی یا ریلیف؟ نہیں, کامیابی تو نہیں, یہ ریکارڈ بھی ہو جاتی تب بھی یہ ریکارڈ سامنے آنا تھا, ایپلیٹ میٹرز میں آنا تھا. ایسی یہ گورنمنٹ کی بھی ایک زیادتی ہے. اگر آپ کے پاس کیس ہے اور اس میں کوئی بہت سینسٹیو میٹیریل نہیں ہے, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سائفر کے تمام کنٹینٹس ایکسپوز کر دیے گئے, پبلک کر دیے گئے. جب آپ کا کیس ہی یہ ہے کہ سائفر کے کنٹینٹس پبلک کر دیے گئے اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ سائفر کن ہاتھوں سے گزرتا ہوا پرائم منسٹر تک پہنچا, آپ نے ان کے بیانات لکھ لیے, میڈیا کو دے دیے, باقاعدہ ایک ٹریل بتا دی کہ یہ ایسے امریکہ سے پہنچا, فلاں صاحب نے لکھا, فلاں نے ریسیو کیا, فارن منسٹر نے دیکھا,
सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने देखा, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया, प्राइम मिनिस्टर में एक पब्लिक मीटिंग में लहराया, बाद में कहा मेरे से मिसप्लेस हो गया है। अब केस ये है कि उन्होंने कंटेंट्स को मिसकंस्ट्रू किया, तो वो कंटेंट्स असल भी सामने आ जाएंगे, जो मिसकंस्ट्रक्शन है वो भी सामने आ जाएगी। इसे खुफिया रखने का, बिला वजह शफाफियत को मशकूक बनाने वाली बात है। तो आप जो ये कनेक्शंस, ये सारा जो आपने डॉट्स में लाए और बताए इसकी अगर उनका हकीकत- केस ये है, ये उनका केस है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, तो फिर इसकी लाइव नशरियात भी मुमकिन हो पाएगी? नहीं, लाइव नशरियत ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शनल केस में कर दिया। ये एक ऑर्डनरी ट्रायल है, बस हो रहा है। सेशन कोर्ट में स्पेशल कोर्ट है, वो ट्रायल कर रही है। पब्लिक कर दें, इजाज़त ये है कि लोग उसकी कॉपीज ले सकते हैं। जितनी कोर्ट में अकोमोडेशन हो उतने लोग बैठ के वॉच कर सकते हैं। हज़ार लोगों के लिए एक हॉल तो नहीं बन सकता, कोर्ट की वही 20-25 लोगों की कैपेसिटी होती है, वो लोग बैठ सकते हैं। डेकोरम ऑफ द कोर्ट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। हल्ला गुल्ला की इजाज़त नहीं हो सकती। जो सीनियर लॉयर्स हैं वो कंडक्ट करेंगे। अच्छा, एक तो इलेक्शन कमीशन में तौहीन का केस है, उसमें भी फर्दर जुर्मायत होनी जा रही है, और फिर 3 दरखास्तें भी आ गई हैं, एक पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने के लिए, फिर इंतखाबी निशान जो है वो वापस लेने के लिए, ख़त्म करने के लिए। उसमें हो सकता है आपको कोई पेशरफ्त हो सके मुमकिन? ये मुतवक्को इक़दामात हैं एंटी IK फोर्सेस की तरफ से, जो भी हैं, और उन पे इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। यानी ये जो बातें अभी मैंने सवाल राना साहब, नैयर साहब के सामने रखे हैं, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुका है। तो 21 अक्टूबर से पहले क्या ये सब जारी शुदा टिकट विड्रॉ हो गए थे, उन्हें सरेंडर करना पड़े थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए थे, सब याददाश्त में हमारे, महज ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। राना साहब, वही सब कुछ इनके साथ भी होना है। नहीं चाहिए किसी को भी कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। देखें, मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश होगी कि जिस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसी तरह डिस्क्वालीफाई हुए साहब। और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ये भी होगी कि नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, इस तरह भी ना लड़े। अच्छा, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन किसकी ख्वाहिश थी उस वक्त? ये इन स्विंगर जरूर मारना होता है मनु। साहब, आज आप जैकेट पहन के आए ना, वो भी बुलेट प्रूफ पहनी हुई, तो ना करें। आदिल साहब साथ बैठे हुए, जनरल साहब साथ बैठे हुए, नैयर साहब ने पूछो तुसी मेरे अल पासे इन स्विंगर क्यों सूट देंगे? इन दोनों के पुश की वजह से मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ जी। इन दोनों ने मुझे, इनका मिसाइल हमेशा आपकी तरफ जाता है। मैं वही सोच रहा था, मैं बिल्कुल यही आप इन लाइन ऑफ फायर जरा डायरेक्शन देखें, आप डायरेक्शन देखें। साजिश बाहर से नहीं होती है, चार को कीड़ा अंदर से लगता है। राना साहब, मैं पूछ रही थी आपसे कि वही सब कुछ होगा इनके साथ जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि देखें उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंस है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, और उनको जिस केस में निकाला गया मियां नवाज शरीफ साहब को, वो गलत केस था, और बेटे से पैसे ना लेने या तनख्वाह लेने की वजह से अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो उनका एक स्टैंस है जिसको उन्होंने अभी शायद खकान अब्बासी साहब के सामने भी रखा। अभी जो रिसेंटली उसकी मुलाकात हुई, मैंने पहले कहा था कि वो मिलने जा रहे हैं उनसे, मियां नवाज शरीफ साहब से, शायद खकान अब्बासी साहब। सो एनीवेज, अच्छा, वो मुलाकात की बाकी खबर भी दे देना राना साहब। जब बात कर रहे हैं बरसबीले तस्करा, मुझे बता दें, वो मुलाकात आखिरी मुलाकात थी, अलविदाई मुलाकात थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आखिरी मुलाकात नहीं थी, और अलविदाई मुलाकात भी नहीं थी। लेकिन उसमें बहुत खुल के बातें हुई, और तकरीबन 2 घंटा बातें होती रहीं, और 2 घंटे में बहुत चीज़ें सामने आई हैं। और एक चीज़ उनके सामने ज़रूर रखी गई है शायद खकान अब्बासी साहब के, कि जनाब आप बहुत हार्ड स्टैंस ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लाइक मुस्लिम लीग नून, या फिर मरियम बीबी के बारे में जो स्टैंस ले रहे हैं आप, वो बहुत हार्ड स्टैंस है। तो उसको उस पर ज़रा रिव्यू करें, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ डिस्कस करें। तो वो बिल्कुल वो डिस्कशन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल डिस्कशन हुई है। अच्छा। और वापसी तुसी पूछ ही नहीं रहे, वापस आ रहे नहीं मियां साहब के, नहीं तुसी पूछ दे। असल में 2-3 ऐसे बयान सामने आए हैं। आप फैसल वावडा साहब ने जिस तरह डराया है ना, मुझे लगता है राना साहब आपका भी मौकफ बदल जाना है, क्योंकि फैसल वावडा साहब तो कह रहे हैं कि वो ना आए तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वही वाली वेव्स और रेडिएशंस आप तक भी आ गई होंगी। आप क्या समझ रहे हैं, आ रहे हैं वो, या यू टर्न ले लेंगे वापसी से भी? नहीं, मेरी और उनकी रेडिएशन में बहुत फर्क है। वो फैसल वाडा है, मैं राना मुबश्शिर हूँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप अच्छे दोस्त नहीं है? वो मुश्किल हो जाता है बड़ा काम। क्या नहीं है? अच्छे दोस्त नहीं है आप दोनों?
میں نہیں، میں بالکل میں اچھا دوست نہیں ہوں، نہ میرے وہ دوست ہیں نہ میرے وہ دشمن ہیں، لیکن ہاں میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، وہ میری عزت کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. دوستی از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. نہیں، میرے دوست نہیں ہیں وہ، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میرے دوست نہیں ہیں وہ، میری عزت بہت کرتے ہیں، میں ان کی عزت بہت کرتا ہوں. چلے رانا صاحب یہ آگے آپ کی ان طرف کو سے. ہاں انٹیوشنز ہو رہی ہیں، جو انٹیوشنز ان کو ہو رہی ہیں، اور جو انٹیوشنز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو جنوری کے اینڈ میں، جی بالکل میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس میں جناب 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. پھر آپ مجھے کہتی ہیں جناب کہ کوئی ایسی بات کریں جو آئینی ہو، جو ایسی بات کریں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہو. آپ اس طرح کے ورڈ یوز کر کے مجھے کارنر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے آئین اور قانون تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنا انالیسس دینا ہے. انالیسس یہ ہے کہ ہمیں 50-50 چانسز نظر آتے ہیں، 50-50 چانسز ہے کہ جناب الیکشن ہو اور 50% چانسز ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو وہ میں نے ایک سینیریو سامنے رکھا تھا، اور وہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ اگر سچویشن بن جاتی ہے، کوئی سیکورٹی سچویشن بن جاتی ہے یا ایگریویٹ ہو جاتی ہے انٹرنل سیکورٹی ایشوز، تو آپ اپنی پوری عوام کو اس کو کہاں پہ لے کے کھڑا کر دیں گے؟ سامنے کھڑا کر دیں گے جی لو جی الیکشن کرو، الیکشن ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ الیکشن تو ضرور کرائیں، لیکن سیکورٹی بھی مینٹین رکھنا یا سیکورٹی کا بندوبست کرنا اور پورے ملک کے لیے کرنا اور ایٹ ون ٹائم کرنا، ایک گو میں کرنا، اٹس اے ٹیڈیس جاب. یہاں تو آپ کے بارڈر جو ہے نا، وہاں پہ ویسٹرن بارڈر سے آپ کو کوئی اس قسم کی ایشوز نہ ہو، یا آپ کے ایسٹرن بارڈر میں آپ کو یہ نہ ہو کہ وہاں سے کوئی ایڈونچرزم ہو جائے گا الیکشن سے پہلے، انڈیا کے الیکشن سے پہلے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے پھر آپ مطلب کہ ڈیسائیڈ کریں، ضرور کریں الیکشن. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. میں تو بلکہ اس چیز کے بھی حق میں ہوں کہ محمد علی دورانی صاحب جو بات کہہ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک کو باری مکا دو، تینوں کرا دو، بلدیاتی بھی کرا دو، صوبائی بھی کرا دو، تو نیشنل بھی کرا دو، ایک کو دن کرا دو. بٹ پوائنٹ از کہ آپ سیکورٹی جو ہے اس کو پرائرٹی رکھیں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کو پریورٹی رکھیں. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اور جب پولرائزیشن کا اس قدر دورہ ہو آپ کے ملک کے اندر، تو یہ ایک اور خطرے کی علامت ہوتی ہے جس میں آپ کو کوشش رہنا پڑے گا. اور ڈکلیئر بھی کر دیا گیا بہت سے، بلکہ ماضی کی نسبت زیادہ پولنگ اسٹیشنز کو حساس ڈکلیئر کیا گیا. جنرل صاحب جب علیمہ خان صاحبہ ملاقات کر کے آئیں ہمشیرہ چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا پیغام ہے، میسج ہے چیئرمین کا کہ سائفر کیس میں لمبے عرصے کے لیے جیل منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. It's like he knows his future, and is that a writing on the wall for the time being, جنرل صاحب؟ دیکھیے جو بظاہر تو یوں لگتا ہے جس قدر کیسز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، ایک نے دوسرے کیس میں، تیسرے کیس میں، تو میں خیال ہے لگتا تو یوں ہے کہ وہ بیہائنڈ دا بارز رہیں گے کافی دیر. لیکن بیہائنڈ دا بارز رہنے کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا، وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کی بات ہے. کیا ان کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کو کوئی اور لیڈ کر سکتا ہے؟ اور جس کی درخواستیں آج بھی دائر ہوئی ہیں ان کے انتخابی نشان کے خلاف بھی ہوئی ہیں، اور شاید ہر چیز کے خلاف پارٹی عہدے سے ہٹانے کے خلاف، ان کے پارٹی عہدے کے خلاف بھی. جی تو جو بھی ہیں درخواستیں تو ہیں، ساری عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، آزاد ہیں عدالتیں. بدقسمتی سے ہم آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کو جس طریقے سے پامال کیا گیا ہے، اور میں بارہا ہی کہہ چکا ہوں کہ فوجی ڈکٹیٹرز کو تو ہم بدنام کرتے ہیں، لیکن آئین کی جو حلیہ بگاڑا ہے، جس طریقے سے آئین کا کیا کہتے ہیں تہیہ پانچہ کیا گیا ہے ہماری سو کالڈ جمہوری قوتوں سے، وہ شاید رہتی دنیا تک یاد رہے گا. اور پھر جس طریقے سے قانون کی وغیرہ کی بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، کہاں پہ ہے وہ قانون، کیسے چل رہا ہے وہ قانون. ایشوز تو بہت سارے ہیں اس وقت، اور ہم جب یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، انہیں جو جرم کیا ان کی سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کسی کو کوئی چھوٹ دینے کا کسی کو کوئی اختیار ہونا چاہیے ہی نہیں ہے. جس طریقے سے میاں ناشی صاحب کو سزا ملی، اور جو کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ یا نہ لینے پہ ان کو سزا ملی ہے. بیسک کوشچن کو جس طریقے سے وہ ماسک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم ان کو وہاں پہ اقامہ لینے کی ضرورت کیا تھی، وہ آج تک ایکسپلین نہیں کر سکے. اور جو منی ٹریل کے بارے میں بات کی وہ آج تک ایکسپلین نہیں کر سکے. بہرحال یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور آج کی عوام میرا خیال ہے، میں باہر ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ عوام نہیں ہے جو 80 کی دہائی میں تھی، جس کو آپ ایک داستان سنائیں گے تو آپ کے پیچھے چل پڑے گی. اب عوام بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں. عوام یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سارے ہنگامے میں ہم کہاں پہ ہیں، اور جو بھی آپ کریں، پی ٹی آئی بہائنڈ دا بار ہوں، جو بھی بہائنڈ دا بارز ہوں،
اس سے پاکستان کے عوام کا کیا فائدہ ہے. جس دن آپ 24-25 کروڑ عوام کے فائدے کی تگودو کرنا شروع کر دیں گے, وہی سیاسی قوت کامیاب ہوگی آئندہ. مجھے نہیں لگتا کہ باقی ہم جو داستانیں پیش کر رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, میاں صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, میاں صاحب آئیں نہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے, پاکستان کو کیا فرق پڑے گا اس سے. نون لیگ تو کہہ رہی ہے پاکستان کو سیو کریں گے. پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں بہت بڑا حصہ نون لیگ کا ہے, اور اس میں بہت لیڈنگ رول میاں نواز شریف صاحب کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سی پیک کے تحت ہم نے جو کوئلے کے بجلی کے کارخانے جب لگائے تھے, ان کا جو گردشی کردہ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ بھی آئی تھنک اراؤنڈ 500 بلین روپیز سے زیادہ کا ہو چکا ہوا ہے. وہ اس کو بھی 4 یا 5 سال بھی نہیں ہوئے ان کو ایکٹیو ہوئے. یہ سارے کارنامے ہیں جن کا جواب پاکستان مانگتا ہے, اور پاکستان کو جواب کی ضرورت ہے. سب جو ہمارے حکمران رہے ہیں اکراس دی بورڈ, چاہے وہ فوجی ہیں یا غیر فوجی ہیں, پاکستان حساب مانگے گا اور مانگ لے گا بھی. اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم حساب دینا شروع کر دیں, اور اس میں جو بھی غلطی جس نے بھی کی ہے, جرم کیا ہے, سزا ملنی چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی لیے کوئی چھوٹ ہونی چاہیے, چاہے وہ پاکستان سے کوئی بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے, پاکستان کے آئین اور قانون سے اوپر کسی کو ہونا چاہیے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ جو کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین اور قانون ایک طرف رہ جاتا ہے, اور جو کیا کہتے ہیں نظریہ ضرورت جس کے ہر بار ہم بات کرتے ہیں وہ عام طور پہ کام آتا ہے لوگوں کے, اسی کے تحت کام چل رہا ہے ابھی تک. ورنہ یہ بہت سارے جو آج پاکستان کی لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں, یہ تو شاید جیل سے باہر بھی نہ نکل سکتے آج تک. ہاں, بدلتے رہتے ہیں اصول بھی نا پاکستان میں. سیاست کے ساتھ ساتھ جس طرح حکومت بدلتی ہے اصول اور ضابطے بدل جاتے ہیں. اور لیکن عدنان صاحب, جو علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کلیئر کیا کہ کوئی ان سے ملاقات کے لیے نہیں آیا, ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی چل رہی ہے, کوئی بارگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیل بھی انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں کریں گے, کسی قسم کی نہیں ہوگی. یہ اشارہ کس طرف تھا ملاقات کا؟ ہاں, جو کہا جا رہا تھا کہ صدر علوی کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, یا اعجاز الحق کا نام بھی آیا تھا کہ وہ میسیجز لے کے گئے ہیں, اور محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ایک وچولے کا کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ عام طور سے تو ایسی باتیں کرانے صاحب رشتہ کرانے والے کو کہتے ہیں. ہاں نہیں, لیکن وہ جو بیچ میں جی جی وچ کار جڑا کام کردا نا رانا صاحب وہ وچولا کہندے ہیں, انٹرلوکیوٹر یا میڈیٹر کے طور پر. جڑا شٹل کاک برقع پا کے تے البم لے کے جاندے نے, رانا صاحب کا ایسے ہوا ہوگا رشتہ. اب یہ ہے آج کل وہ دور نہیں رہا, آج کل دور نہیں رہا جی. تو اب یہ ہے کہ ایک ہی آپشن میرے خیال کڑی منڈا آ کے آپ میں دس دن نہیں اسی بیاہ کر رہے ہیں, تسی آنا تے آ جاؤ. آنا جے تے آ جانا. قیدی نمبر 943 اب ہو گیا 804 سے 943 143 کر دیتے تو وہ اس کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے, اس پہ وہ تیار نہیں ہے. ایسی صورت میں الیکشن اگر آپ کراتے ہیں تو تمام انڈیکیشنز یہی ہیں, نواز شریف آ جائیں, ہو سکتا ہے 3-4% ووٹ بڑھ جائیں نون لیگ کے ان کے آنے سے اور ان کی ریٹرک سے, لیکن وہ اس پوزیشن میں پھر بھی نہیں آئیں گے کہ وہ اکثریت حاصل کر لیں اور اکثریتی جماعت نون لیگ بن جائے. اور اس وقت جو جتنے بھی سرویز ہیں اور جتنے بھی کیلکولیشنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ تحریک انصاف کو اگر موقع مل جائے الیکشن لڑنے کا تو وہ سادہ اکثریت تو بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر لے گی پنجاب اور کے پی میں, اور اوورآل بھی وفاق کے معاملے میں. اب الیکشن اگر ملتوی ہوں گے تو صرف اس لیے ہوں گے کہ تحریک انصاف کے زور کو توڑا جا سکے, ان کے مزید لوگ توڑے جا سکیں جو لوکل انفلوئنشلز ہیں. اگر کسی کیس میں معذرت وہ ہو رہا ہے اور شاید ہوگا جس طرح نون لیگ کے ساتھ ہوا اور گرفتاریاں ہوئیں این الیکشن کے قریب, مجھے یہاں پر آپ سے یہ جاننا ہے کہ اگر یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا کسی کیس میں سنائی جاتی ہے تو کیا اس سے ان کی مقبولیت ہٹ ہوگی؟ میرے خیال میں اور بڑھ جائے گی, کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. عوام الناس جو 80% غریب لوگ ہیں, سادہ سفید پوش لوگ ہیں, ان کے انٹرسٹ میں, اور جو 5% ایلیٹ ہے جو ملک کی دولت کے 60% پہ قابض ہے, ان کے سوچنے کے انداز میں فرق ہے. تو پاکستان کے جو لوور مڈل کلاس اور جو لو انکم پیپل ہیں, عام لوگ ہیں,
ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. وہ احتجاج تو نہیں کرتے, یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں, مار کھائیں کسی لیڈر کے لیے, لیکن وہ ووٹ اس کو ہی دیتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیکھا کہ لوگوں نے صرف مخلص جو بہت قریبی کارکن تھے انہوں نے مار کھائی, لیکن وہ سڑکوں پہ, عوام سڑکوں پہ نہیں آئی. لیکن جب بھی ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی پسند کے لیڈر کو اور پارٹی کو ووٹ دیا. تو یہ ایک ماڈل ہو سکتا ہے, جیسے ترکی میں بھی ہوا تھا کہ ایک زمانے میں کچھ لیڈرز کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا, لیکن ان کی پارٹی کے اور لوگ آگے آ گئے تھے. تو اس طرح ابھی وہاں مالدیپ میں بھی ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہو جائے کہ -1 کا فارمولہ چلے, اور ایک جو پارٹی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر نون لیگ کو پورا موقع ملے گا اور زیادہ موقع مل رہا ہے, جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو میڈیا پہ پبلسٹی مل رہی ہے, تحریک انصاف کو تو نہیں مل رہی. ان کی تو لائیو پریس کانفرنسز نہیں دکھائی جا رہی, جلسے نہیں دکھائے جا رہے. لیکن اگر ان کو الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی رکھنی ہے عالمی برادری میں اور ملک کے اندر بھی, تو ان کے امیدواروں کو موقع دینا پڑے گا الیکشن لڑنے کا. اگر لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو یہ برابری کا سلوک رکھنا پڑے گا. نمبر 9437 عدد نہیں بن گیا. ہاں, یہ عدد علم الاعداد کے حوالے سے علیحدہ چیپٹر ہے. جیسا کہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ ضلعی انتظامیہ ان کی انتخابی مہم میں رکاوٹ پیدا کری ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. جلسوں کی بات ہو رہی تھی, انتخابی مہم کی بات ہو رہی تھی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سپیڈ کے ساتھ جلسے کر رہے ہیں, اور حیرت انگیز طور پر وہ اپنے جلسوں میں مہنگائی کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مہنگائی کس وجہ سے ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ کس کے گلے میں یہ مالا ڈالیں گے, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مخالفین کو ہمیشہ رسپانسبل قرار دیا جاتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ سبب کیا ہوگا, دل دھڑکنے کا نہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کا. شہباز شریف صاحب کی بات سنیں. نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں, بلکہ پاکستان کے لیے, اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے, اس ملک کو ترقی کے دور کو دوبارہ چلانے کے لیے, اور ہندوستان سے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف, ان کی وطن واپسی پاکستان کی سیاست میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. پاکستان کی سیاست اور معیشت کا جو تجربہ حاصل ہے اس کے قریب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں نہیں ہے. 2024 میں ہم مہنگائی سے اب نجات دلائیں گے, نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی, ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے. نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے اس کے نتیجے میں تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے. نیر صاحب, کیا نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم کے خطرات اب بھی موجود ہیں اس قدر وضاحت آنے کے بعد؟ ایک بیان تو آیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا, پتہ نہیں درست ہے یا نہیں, لیکن میڈیا میں ضرور رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے تھوڑا وارن کیا ہے کہ ذرا سنبھل کے. ابھی یہ پرانا ہے نہیں تھوڑا فریش وہ ہے, اور اسی صحافی ابھی یہ نیریٹو چینج کریں گے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے, ہم فارورڈ لوکنگ پولیٹکس ہوگی. بتاتے ہیں کہ نواز شریف سے بہتر مسائل کا حل کو نہیں جانتا. یہ صاحب جنہیں آپ نے دکھایا ہے یہ 16 ماہ کابینہ کے رکن رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. کوئی ایک پالیسی ان کی رہنمائی میں لے کے, ان کی مشاورت سے لے کے پاکستان میں کم از کم انٹروڈیوس تو کرواتے کہ یہ وہ روڈ میپ ہے جس کو آ کے میاں صاحب کیری کریں گے, کنٹینیو کریں گے. یہ صرف انتخابات کے لیے باتیں ہیں کہ اب ہر مسئلے کا حل صرف ایک شخص ہے. ہر مسئلے کا حل ایک شخص نہیں, مسئلے کا حل منصفانہ انتخابات ہیں. کہ آپ منصفانہ انتخابات ہونے دیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کے لیے کل آپ کہہ رہے تھے آج دوسروں کو اس سے محروم نہ کریں. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو دوسروں کو ناانصافی سے بچائیں, یہ بھی آپ کا قومی فریضہ ہے. 2 wrongs don't make 1 right. آپ کو الیکشن کا موقع ملے, دوسروں کو بھی ملے. عوام میں جائیں, پاپولر ووٹ لیں, گورنمنٹ بنائیں, پھر پتہ چل جائے گا. 3 بار پہلے گورنمنٹ بنائی ہے,
पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है, आज हम उसी तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं। कितनी महंगी बिजली मिली है वो सबको पता है। जो तरक्की हुई है उसके नतीजे में जो कर्जे हैं उनसे मुस्तकबल का पाकिस्तान अभी आज़ाद होता नज़र नहीं आता। और ये अफसोस की बात है कि हमारा हर सियासी लीडर फ़ख्र से ये बात करता है कि हमारे कायद में ये सलाहियत है कि वो बैरूनी ममालिक से ज़्यादा इमदाद ले सकता है। काश कोई लीडर ये बात करे कि हमारे लीडर में ये सलाहियत है कि वो बैरूनी इमदाद की बजाय मुकामी वसाइल से इस मुल्क के मसाइल हल कर सकता है, लोगों को सादगी की तरफ ले जाए, गैर ज़रूरी अखराजात कम कर लोग पहले दे। सादा ये है, बताएं हुकूमत हमें, को सादगी की तरफ ले जाए। वो एक लगाए ना, खुद को तो ले जाएं। अरबों रुपया बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों से इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? आप खुद अपना अरबों रुपया बाहर इन्वेस्ट करते हैं, लोगों से कहते हैं, छोटे छोटे लोग बेचारे जो काम करते हैं वो 1-2 करोड़ रुपए का यहाँ एक प्लाट ले और वो भी कोई कब्जा कर ले। आप अपने अरबों रुपए वापस लेकर आए, वो इंसेंटिव होगा दूसरों के लिए। ठीक है, आप मुल्क में मिसाल वापस बने। आए, आप मिसाल बने। रोड मैप दें, आप मिसाल बने। बिल्कुल, पहले आप मिसाल छोड़ बने, दें आप अपने बच्चों को यहाँ गैर तालीम मुल्की दिलाएं, दौलत छोड़ दें, यहाँ गैर तालीम मुल्की का मेयार कारोबार बेहतर छोड़ बनाएं। दें। मिसाल, हाँ, ऐसे सर ही बना मौजे जा तुंग सकता ने है। अपने पूरी दौर में ये कहा जाता है कि एक बार भी चाइना से बाहर नहीं गया, उसके कोई असासे नहीं थे। ठीक है, हिंदुस्तान में वजीर आज़म लाल बहुत सी बहादुर मिसालें शास्त्री ने ऐसी। कोई असासे नहीं बनाए थे, बल्कि उसने एक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी और उन लोगों ने फैसला किया था कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कोई असासे नहीं ये बनाएंगे। तो आप काफिरों की मिसालें दे रहे हैं। मुसलमानों की तो मिसालें दे मुसलमानों की के मिसाल देना। हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर तर्ज अमल का मुजाहरा करें। हमें सादगी का शऊर ज़्यादा होना चाहिए और पाकिस्तान को बचाना क्यों तो होना सिर्फ चाहिए? सादगी बताएं, ने। क्यों होना चाहिए? लो कॉस्ट लाइफ। ये जनरल साहब का सवाल बड़ा अहम है कि क्यों होना चाहिए। जिस तरह ज़िंदगी एक बार मिलती है उस तरह हुकूमत भी कभी कभार मिलती है, तो वो जितना उनका बस चलता है उतना वो जमा करके चले जाते हैं। मुझे राना साहब आपसे ये जानना है, आप ने भी ये कहा था जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो फिर तब तक कुछ नहीं हतमी तौर पर कहा जा सकता, लेकिन फैसल वावडा साहब, खुर्शीद शाह साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उस पर अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास मालूमात हैं कुछ के नवाज शरीफ साहब अब भी वापस नहीं आएंगे, अचानक कुछ ऐसा होगा। क्या हो सकता है वो मुमकिन तौर पर, उन्हें क्यों डराया जा रहा है वापस आने से? आयशा देखें, आप जो है ना बहुत बड़ी यहाँ पे ना सियासतदान है। मैंने इस चीज़ का फैसला कर लिया और ये मेरी अल्टीमेट स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आपने मुझे बोला था कि 20 तारीख को वहाँ से वो चढ़ेंगे और मैंने कहा था कि 21 तारीख को जब तक वो लैंड नहीं होते तब तक जनाब यहाँ पे उस वक्त तक हम नहीं मान सकते कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो तुसी भी मेरे नाल शामिल हो, इन स्विंगर मारने बंद करो मनु। लेकिन द पॉइंट इज़ तुसी भी इस चीज़ में इंडोर्स किया सी कि जब तक वो वहाँ से नहीं बोर्ड होते, और मैंने कहा था जब तक वो यहाँ पे लैंड नहीं होते उस वक्त तक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन। सो आई स्टिल स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल में आप भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम है और इसी तरह होगा। बट द इशू इज़ डिफरेंट। फैसल वाडा जो है, देखें फैसल वाडा कोई ठीक है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होंगे, किसी को अच्छे लगते होंगे, किसी कोई अच्छी स्टेटमेंट देते होंगे उनको पसंद होंगे, किसी को नहीं होंगे, ऐसे ही होता है। तो वो उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन फैसल वाडा का जो सोर्स है, आई मस्ट से वन थिंग, द सोर्स उस फैसल वाडा का बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें सोर्स में कोई दो राय नहीं रख सकता। मैं आई नो कि उनके पास क्या सोर्स है, मैं आई विल नेवर एवर डिस्क्लोज द सोर्स। नैयर साहब ने जोर जोर से सारे लाया। सोर्स अच्छा है। नहीं और नैयर साहब से हाँ ही सिरे ला रहे हैं ना। नहीं, सोर्स बहुत अच्छा है, सोर्स बहुत अच्छा है। निकाह बैठे ने। सो एनीवे, उनके पास अच्छा सोर्स है और वो सही कह रहे हैं फैसल वाडा कि हाँ उनको डाउटफुल लगते हैं, इलेक्शंस भी डाउटफुल लगते हैं। मैं भी आपको यही कहता रहा हूँ कि इलेक्शन जो है 50-50 चांसेस हैं कि वो इलेक्शंस हो। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन 50-50 चांसेस है कि इलेक्शंस हो। मैं ये भी कहता रहा हूँ, आप भी कहते रहिए, तुसी विच शामिल हो, मैं तानू नहीं छड़ना, तानू नाल लेके मैं बिल्कुल डूबेंगे तो तुम्हें साथ तो आप भी यही कहती थी, मैं भी। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड कर दूँ अगर इजाज़त दें तो जी, ये नून लीग से जो काफ़ी क्लोज चंद एक सहाफ़ी हैं, उनमें से एक ने अगले दिन ये ट्वीट भी की थी, कहा था कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, अल्लाह ताला उनको सेहत से रखे, हिफाजत से रखे। लेकिन जो बिल्डअप हो रहा है ना, जो आप जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं,
पावडर साहब ने बात की है, हम भी ये बात कर रहे हैं, और मुझे भी यही शक है कि अल्लाह रहम करे इस किस्म के ख़तरात ना हों, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है कि मियाँ साहब इस स्टेज पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। फैसल वावडा साहब ने बड़ी अहम बात कही थी राना साहब, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर चित्राल में जो अटैक हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उसमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल सकते हैं अगर तहकीकात की जाए। ना जाने किस तरफ वो इशारा था फैसल वावडा साहब का राना साहब? मैनू नहीं पता, वो इशारे बहुत करते ने इधर उधर वैसे भी, लेकिन मैनू नहीं पता ये किस तरफ इशारा सी, लेकिन उनके इशारे इधर उधर होते रहते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा भी इशारे करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मेरा ख्याल है एक पॉलिटिशियन, इस नौयत के पॉलिटिशियन वो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, कभी भी कोई भी लाइट रोशन हो जाती है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अभी फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून मईशत के गिर्द अपना सारा बयानिया बनाने में मसरूफ़ है और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास मज़ीद किसी तजुर्बे की गुंजाइश निश्ता, कोशिश होगी कि हम मज़ीद कर्ज़े लेने पर मजबूर ना हों। इसके साथ साथ जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हम कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देंगे। इदारा जाती सतह पर सबको कदम से कदम मिलाकर काम करने की ज़रूरत है। जब नून लीग इलेक्शंस जीत जाएगी उसके बाद एक ग्रैंड डायलॉग शुरू करेगी। जन साहब, पहले इसकी ज़रूरत नहीं है? इंतखाबात से पहले इस नौयत के डायलॉग की ज़रूरत नहीं है क्या? जी, मैं तो पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक बहसीत मजमूई हमारी तमाम जो सियासी अशराफिया है एक जगह बैठ कर चार्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं करती और उसमें चंद चीज़ें बेर मिनिमम ले डाउन नहीं कर लेती, इन इंतखाबात से इंतखाबात तो हो जाएंगे, लेकिन आज से अगर 2 साल पहले होते उनकी नौयत डिफरेंट होती। आज जो इंतखाबात होंगे इसके नतीजे में पार्टियाँ जीत तो जाएंगी, लेकिन जो पोलराइजेशन है वो बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा वो ज़्यादा क्रिटिकल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसले इंतखाबात से पहले होने चाहिए ताकि मिल के बैठ के फैसले हो जाएं, और जितने भी हमारी सियासी लीडरशिप है ये बैठ के फैसले कर ले, जिसमें आपकी जमहूरियत के सवाल हैं, जिसमें आइन का मसला है, जिसमें आपके कानून का मसला है, जिसमें आपकी जो मईशत है इसके मसाइल हैं, क्योंकि ये भी किसी एक पार्टी के किसी एक शख्सियत के बस की बात रह नहीं गई। हम लोग चूँकि देख रहे हैं काफ़ी अरसे इन चीज़ों को, एक खुद इंसान की कैपेसिटी है सोचने की, और जिन शख्सियात का जिक्र हो रहा है इनमें एक कैपेसिटी से ज़्यादा कोई सोच नहीं सकता। और जो तजर्बे की बात कर रहे हैं, तजुर्बा तो पिछले 16-17 माह में अब तजुर्बा देख ही रहे हैं ना। और जिन नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के भी तो इन्हीं से बात कर रहे थे, ये भी तो हर तीसरे दिन काबीना लेके वहाँ पहुँच जाते थे। अब वो क्या ऐसे आके नया कर लेंगे कि हम पाकिस्तान को निकाल लेंगे, या पीस पार्टी की आप बात कर लें या किसी और की बात कर लें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास मसाइल का अगर आपने हल करना है तो पहले आपको उन मसाइल का तयन करना पड़ेगा, और मसाइल के तयन में जब तक आप पाकिस्तान की बेसिक जो है उनको आप नहीं ठीक करेंगे और उनके बारे में आप एक तय नहीं कर लेंगे कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, उसके अलावा नहीं होने के बाद पाकिस्तान की मईशत को आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपके ये बिजली का और पावर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे आप पाकिस्तान को कहीं नहीं लेके जा सकते। आज पाकिस्तान की बिजली इतनी महंगी है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री कंपैरेटिव है ही नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, अब जो मर्जी इनको फ्री दे दें तब भी कंपैरेटिव नहीं रहेंगे। इस कदर पाकिस्तान के हालात हमने बिगाड़ के रख लिए हैं, और इसमें जब आप बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन शुरू करते हैं, IPPs पे आ जाते हैं आपके। मैंने एक जिक्र पहले आपको कर दिया हुआ है कि जो कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स थे इनका हशर क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इतनी महंगी बिजली आप पैदा करके कैसे अवाम को भी सस्ता दे सकते हैं, और जो गर्दिशी कर्जे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ तो आपके ये कर्जे आपने देने हैं। आपकी PIA बैठ गई है, रेलवे आपकी बैठ गई है, और तो और जो इस जो एशियन ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम का हाल हो रहा है, 10 गोल खाए हैं पाकिस्तान की हॉकी ने, सिर्फ 10 गोल पाकिस्तान की हॉकी टीम ने खाए हैं। 2 कम। और एथलीट्स में देख लीजिए, मेरा ख्याल हमारे एक एथलीट जो था उसने 100 जो क्वालिफाई किया था लॉन्ग जंप में, वो भी नंबर 10 था उसमें। अभी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी देख लें। क्रिकेट की बात करें, जन साहब वो क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ वो जड़ा पनो हो लाल, वो गाल है कि हर जगह हालत पतली है, और मजमूई तौर पर ये नेतात है राना साहब। मैं यही आपसे कर रहा हूं ना कि ये सब ने मिलकर हम यहाँ तक पहुँचाया है ना, अब इसको ठीक करने के लिए लीड करने की कैपेसिटी हो और विजन हो तो तभी कौमें बनती हैं। अभी फिलहाल तो पोलराइजेशन की वजह से हर कोई बिखरा पड़ा है, लेकिन इस पे एक ताज़ा हुक्म जो आलमी बैंक का आया, आपने तो अदनान आदिल साहब वो पढ़ा होगा, 50,000 से नीचे भी आप टैक्स लगाएं, फिर आप हर जगह से सब्सिडी और तरक्याती मंसूबे बिल्कुल खत्म कर दें, दुकानदारों को भी टैक्स नेट में चले। ये बात तो उन्होंने ठीक की है, जाहिर है वो कहीं ना कहीं से तो नब्ज पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि डॉलर की जो प्राइस थोड़ी बेहतर हुई वो हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हुई।
سوال یہ آج بھی اسپیشل انویسٹمنٹ فورم کا اجلاس ہوا, اس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کے خیال میں کیا بڑے فیصلے کیے گئے ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو جاتے جاتے بتا کے گئے تھے اتنے ارب ادھر سے آنے ادھر سے آنے, ابھی تک نہیں آئے, ایک بڑا وزٹ بھی نہیں ہوا. وہ جس وزٹ کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیلی فونک رابطے تو ہو رہے ہیں, وہ وزٹ کب تک ہوگا؟ اور آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ سارے ہار انہیں پہنائے جائیں, یا اس سے پہلے یہ ممکن ہو پائے گا کچھ بہتری معیشت کی؟ دیکھیں جی, پاکستان معاشی طور پہ نیم مردہ نیم زندہ ہے, اور 100 ارب ڈالر جو ہیں اس کی بقا کے لیے چاہیے اس کو. اگلے آپ کو 3 سالوں میں یہ واپس کرنے ہیں جو آپ نے ماضی میں قرضے نواز شریف نے موٹر ویز بنانے کے لیے لیے, آئی پی پیز بنانے کے لیے لیے, اور جس طرح حکومت کا خسارہ 8000 ارب ڈالر ہے. 8000 ارب ڈالر ایک سال کا خسارہ ہے, 1000 ارب روپے. تو ایسے ملک کو بالکل جو دیوالیہ ہے 8000 ارب روپے کا خسارہ, اسے آپ کیسے چلا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد کرے. اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے 2 بڑے مطالبے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرو اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بناؤ. اتنی جرت اگر کسی میں ہے کہ یہ مطالبے پورے کر سکے تو پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے خزانوں کے منہ کھولے گی, تھوڑا بہت آپ کو آگے چلا سکے گی. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے, عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائی کرتے ہیں, تو پھر آپ سسک کر جیسے جی رہے ہیں تو جیتے رہیں گے, کیونکہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے, آپ کے پاس کھائی میں گریں گے جا کے اگر آپ اسے سسک کے جیتے رہے اتنی دوڑ میں. جنرل صاحب, why don't you agree؟ دیکھیے, ہمیں کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. عالمی معیشت یا عالمی جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, انہیں پاکستان کو کیوں اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, انڈیا سے اب تعلقات اچھے کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا پاکستان کے لیے؟ کوئی آپ کے مدد کو آنے والا نہیں ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کو گھٹنوں کے بال لٹا کے یہاں پہ رکھا جائے تبھی بہتر ہے, اور پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تو نقصان سبھی کا ہے. یہ کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. میں اس پہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ جس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جس میں ہمارے لوگوں نے بالواسطہ اس میں ایک رول پلے کیا ہے, پاکستان کو اس قدر قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دبا دیا ہوا ہے, تو اب وہ آپ کو جب یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اس پہ حد ہو گئی ہے. نہیں, میرا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ تو سب کو ہے, چین کو بھی ہے, امریکہ کو بھی ہے, کہ پاکستان ایک انسٹرومنٹ ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن رہے. انڈیا اگر آنکھیں دکھائے تو پاکستان ایک اس کے لیے موجود ہے. اس طرح ایران کے لیے بھی ایک بفر ہے, رشیا اور افغانستان کے لیے بھی ایک بفر ہے انڈیا, ورنہ انڈیا کی توسیع کو روکنے کے لیے پاکستان دوسرے ملکوں کی بھی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت کر لیا خراب. اب اس کو اس دلدل سے باہر نکالنا, باہر دلدل میں جب آدمی دھنسا ہوتا ہے, باہر کھڑا آدمی اس کو نکال سکتا ہے, وہ خود نہیں وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اندر دھنستا جاتا ہے. تو پاکستان کو عرب ممالک یا امریکہ اگر کوئی فراخ دلانہ یہاں انویسٹمنٹ کریں تو ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. میری جہاں تک معلومات ہے, سعودی عرب کی جو فورن انویسٹمنٹ کونسل ہے اس کے جو چیف ہیں وہ پہلے جے پی مورگن میں رہ چکے ہیں. بہت ہی اسٹرکٹلی وہ ایک بڑے اکانومسٹ ہیں, یاسر شاید ان کا نام ہے, اور وہ میٹرکس دیکھتے ہیں کہ یہ ہم پیسہ لگائیں گے تو اس سے جی ڈی پی میں کتنا اضافہ ہوگا, ہمیں کیا ریٹرن ملے گا. تو پاکستان اب جیسے ریکوڈک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسہ شیئرز خریدنے کے لیے تیار ہیں, 25% جو پاکستان وفاقی حکومت کے شیئرز ہیں, اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں منافع ہوگا. تو اگر پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, امن و امان کی کیفیت ہو, تو سعودی عرب اور عرب ممالک یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم اب اس کرائسس کو قابو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پولیٹیکل استحکام تو آئے. آپ جب اس طرح جو حالات اس وقت ہیں کہ کوئی جیل میں ہے, کسی کوئی غائب ہے, مسنگ پرسن ہے, کوئی لیڈر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا, تو ایسے حالات میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, ایک گرینڈ ریکنسیلیشن. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اگر آپ پیسے دیں گے پھر لوگ باہر لے کے چلے جائیں گے ہمارا پیسہ سارا. جی رانا صاحب, دیکھیں نہیں, میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو کریں, میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از رانگ. اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز شروع کر لیتے ہیں تو واٹس رانگ ود اٹ؟ مطلب دیکھیں, آپ ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہو سکتا ہے, اور پھر بیک لیش بھی پورا پروگرام کریں گے. وہ ایک بات جو بھائی نے کی ہے, دوسرے لوگ فوراً
کنٹریز یا بزنس مین وہ یہاں بزنس کریں گے, احسان کرنے نہیں آئیں گے. اور پاکستان میں صرف ایک سیاسی استحکام مسئلہ نہیں, ٹیررزم بذات خود بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی بھی بڑا بزنس مین یا بڑا کنٹری وار زون میں انویسٹ نہیں کرے گا. کیپٹل وار زون سے فلائی کرتا ہے, وار زون کی طرف موو نہیں کرتا. اور جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مدد کو آئیں گے, ابھی تک تو وہ پاس سے, وہ شعر ہے, میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے, وہ ہمارے پاس سے ہو کے چلے گئے, یا تو قوات تھی کہ آدھ گھنٹے کے لیے آئیں گے. نیئر صاحب میرے خیال میں شعروں کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے, اور میرے خیال میں وی شوڈ لیو ان دا ریئل ورلڈ. دا پوائنٹ از کہ دیکھیں اگر کسی نئی دنیا یہ ہے کہ جب ہم لوگ سٹینس لیا تھا 50s کی بات ہے, 1950s کی بات ہے, اس وقت ہمارا سٹینس یہ تھا جب ہمیں اسرائیلیز جو یہاں پہ اپروچ کرتے تھے کہ جناب آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں, اس وقت ہم نے انہیں بولا تھا کہ جناب جب تک مسلم امہ ہمیں ریکگنائز, آپ لوگوں کو ریکگنائز نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم پاکستان آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے. لیکن اس میں تو کئی مسلم ممالک نے ریکگنائز کر لیا. ایسا ہی ہے, اور آپ خلیجی ممالک کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ تعلقات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دنیا میں اس وقت اکانومی سینٹرک اپروچ ہی چل رہی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی تعلقات بن رہے ہیں. ریلیجن بیسڈ ریلیشن شپ اب کہیں پیچھے رہ گئے. آپ ایم بی ایس, سعودی عرب کے لیے ایم بی ایس کی پالیسیز کو دیکھ لیں, اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے فیصلوں کو وضع کریں. آپ دیکھیں زمانے کے انداز بدل گئے ہیں, آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کہاں سے لے کر آنے ہیں, بدلنا ہوگا اپنے طرز کو آج تک جو آپ نے اختیار کیے رکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.